بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلے کی تصدیق کے بعد کفار مکہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کو پہچاننے کے بجائے وہ ظلم کرنے میں اور تیزی دکھانے لگے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے کبھی قریش کے ظلم و ستم کی پرواہ کی اور نہ اب کسی مسلمان کو ہی کچھ خیال ہوا۔ تمام مسلمان خاموشی اور سکون سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، تجارت کرتے اور موقع موقع سے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو کلام الہی سناتے، تبلیغ اسلام کرتے اور جو مسلمان ہونا چاہتا اسے مسلمان کر دیتے۔ اس طرح دھیرے دھیرے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس بیچ ابو طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بیمار پڑے۔ ابو طالب کی عمر 80 سال کی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ شعبہ ابی طالب میں وہ بھی 3 سال تک بھوکے پیاسے قید رہے تھے۔ مسلمانوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو بھوک سے ایڑیاں رگڑتے دیکھا تھا۔ ان تکلیفوں اور بھوک پیاس کی زیادتی سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا تھا۔ وہ کمزور ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے۔ ان پر بیماری نے اپنا پورا قبضہ کر لیا تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو بے حد محبت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں مدد فرماتے، سرپرستی کرتے اور ہر طرح سے حمایت کرتے رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت ہو گئی تھی اور آپ نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی تھی۔ ابو طالب کو مکہ والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے بیمار ہونے کی خبر عام ہوئی تو مکہ کے تمام بڑے لوگ بھی ان کو دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کا باقاعدہ علاج کرائیں، لیکن کفار تو کاہنوں اور عرافوں کو دکھانے کے قائل تھے۔ خود ابو طالب بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ ابرش کو بلایا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ ابو طالب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن ابو لہب کاہنوں اور عرافوں کی ایک بڑی تعداد بلا کر لے آیا۔ ان لوگوں نے آتے ہی ابو طالب کو دیکھا، ایک نے سگریزے پھینکے اور ان کو اٹھا کر سونگھا، غور سے دیکھا اور گرج کر بولا، کچھ نہیں، آسیب کا کام ہے، گھونی دو، آرام ہوگا۔ دوسرے نے ابو طالب کی پتلیاں غور سے دیکھیں، پتلیوں میں روشنی تھی، پاس بیٹھنے والوں کی شکلیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ چلا اٹھا، بڑے بڑے قہری جنوں کا سایہ ہے، جب ان جنوں کو پکڑ کر مارا جائے گا تب صحت ہوگی۔ تیسرے نے طشت میں پانی بھر کر دیکھا، دیر تک دیکھتے رہے، جب کچھ نظر نہ آیا تو بولے، کوئی بڑا خبیث جن لپٹا ہوا ہے جو کہ شکل نہیں دکھتا، کوئی جانتا ہو تو بتائے کہ وہ کون سا جنات ہے، ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ چوتھے نے انسانی جسم کے انگوں کی ہڈیاں نکال کر پھیلا دیں، ان کو غور سے دیکھا، ایک کھوپڑی کو چرخ دیا، جب وہ گری تو اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں ایک تصویر کی جھلک نظر آئی، اچھل کر بولے، ہاں ہاں، وہ بھی جن یہ ہے۔ انہی کرتبوں میں شام ہو گئی، علاج وغیرہ کچھ نہ ہوا اور مریض کی حالت اور بری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شیطانی گروہوں کو دیکھ کر کڑ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مریض کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ جی میں آتا تھا کہ خود ہی علاج شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو تھوڑا بہت شہد ہی چٹا دیں، لیکن اس میں بھی کفار رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ ابو طالب پر غفلت طاری ہو گئی، رات بڑی بے چینی سے گزری۔ کفار کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت ہی ابو طالب کو مسلمان نہ کر لیں، اس لیے وہ ہر وقت ابو طالب کے پاس ہی رہنا پسند کرتے تھے۔
کسی طرح رات گزری۔ صبح ہوئی تو ابو طالب کی حالت کچھ بہتر نظر آئی۔ تمام کفار ان کے گرد بیٹھے تھے۔ سب نے سمجھ لیا کہ ابو طالب بچ نہ سکیں گے، اس لیے جب ان کو ہوش آیا تو ابو جہل نے کہا، ابو طالب، حالات بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس جھگڑے کو جو ہمارے اور آپ کے بھتیجے محمد کے بیچ ہے ختم کر جائیں، تاکہ آپ کے بعد یہ جھگڑا بڑھ کر بھیانک لڑائی کی وجہ نہ بنے۔ ابو طالب نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا محمد ہمارے 1000 سالہ معبودوں کو برا نہ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ابو طالب نے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہا، بیٹے، تم کیا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، چچا، میں کسی کے معبود کی توہین نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس خدا کی جو کہ پالنہار ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو موت پر قادر ہے، اس کے بعد زندہ کر کے حساب لے گا۔ وہ پاک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کی ہی عبادت ہی صحیح ہے، نجات اس کو ملے گی جو نجات دینے والے ہی عبادت کرے گا۔ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے پتھر کے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ سنتے ہی کفار مکہ بہت بگڑے اور غصے سے ابو طالب کے مکان سے باہر چلے گئے۔